جانتے ہیں کہ سورہ یوسف کیا ہے؟ سورہ یوسف امید کی کرن ہے، انسانی دل کی تسکین ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ انسانی زندگی میں کچھ بھی ممکن ہے۔ بچھڑے ہوئے مل سکتے ہیں، جانی دشمن اپنے بن سکتے ہیں، ادھورے خواب پورے ہو سکتے ہیں، قیدی رہا ہو سکتے ہیں، اور تو اور اللہ کا اذن ہو تو یہ قیدی بادشاہ کی دستار پہن کر معززین میں شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ سورہ یوسف بتاتی ہے کہ بہترین حکمت اور تدبیر سے تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں۔ کنویں میں پھینکا گیا ننھا وجود جسے ایک قافلے کو بیچ دیا جاتا ہے، وہ ان نوکیلے پتھریلے راستوں سے گزر کر ملک کا سب سے بڑا عہد دیدار بن جاتا ہے۔ یہ نوازنے والے کی کرامت ہے، وہی آزماتا ہے اور آزماتا ہی چلا جاتا ہے۔ جب کوئی اس آزمائش میں کندن بن کر نکلتا ہے تو پھر اسے اجر بھی اتنا ہی ملتا ہے، جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا انعام۔ سورہ یوسف بتاتی ہے، نیکی اور پارسائی ثابت کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ خود پہ نافذ کرنے والی چیز ہے۔ تمہارا کام بس اتنا ہے، جب وقت آئے گا ثابت کرنے والا خود ہی ثابت کر لے گا کہ کون کتنا پارسا ہے، اس لیے اس غم میں خود کو ہلکان نہ کرو۔ یوسف علیہ السلام کی طرح ثابت قدم رہو، وقت خود گواہ بن کر تمہارے حق میں بہترین فیصلے نہ کر دے تو کہنا۔ تمہیں مایوس نہیں ہونا، یقین کریں وہ اگر کچھ لے رہا ہے تو اس میں خیر ہے، اور جسے وہ خیر عطا کر دے تو اس جیسا خوش قسمت کہاں۔ دیر سے ہی صحیح مگر اللہ دیتا ضرور ہے۔ آپ اپنی ہر حاجت اللہ کو بتائیں، کیا اس سے بڑھ کر کوئی حاجت روا ہے؟ اپنی مشکلوں کا بوجھ اتار کر اس کے در پر اس کے حوالے کر دیں، کیا اس جیسا کوئی مشکل کشا ہے؟ دل میں کوئی خواہش لیے پھر رہے ہیں، کوئی تمنا کوئی آرزو اگر ہے تو اللہ رب العزت سے کہیں، وہی تو مرادیں پوری کرتا ہے، وہی تو جھولیاں بھر کے دیتا ہے۔ آپ بلا وجہ خود کو کیوں اداس کر رہے ہیں؟ یقین جانیں اللہ کریم کے خزانے نہ ختم ہونے والے ہیں، تو پھر آپ اس سے مانگیں، وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، وہ آپ کو نوازے گا اور بہترین نوازے گا۔ اسے پکاریں، وہ آپ کی پکار بڑی توجہ سے سنتا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، وہ ہم سے زیادہ ہم کو جانتا ہے۔ جس کا جتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ رہی بات یہ کہ صبر کیسے آتا ہے، تو توکل صبر کا سب سے بڑا ساتھی ہے۔ اگر آپ اللہ پر توکل رکھتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ صبر آپ کو حاصل نہ ہو۔ انسان فطرتاً جلد باز ہے، ہر چیز میں نقصان فائدے کا سوچتا ہے، ذرا سا نقصان اس کو غم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگتا ہے، ذرا سی جسمانی تکلیف میں پریشان ہو کر شور کرنے لگتا ہے، اور دعا اور دوا پر اصرار کرنے لگتا ہے کہ بس جلد صحت یاب ہو جاؤں۔ لیکن اپنی فطرت کے خلاف جا کر اپنی ذات کی نفی کرنا اور حق تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھنا اصل طرز زندگی ہے، اور صبر کا قرینہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مجھے بندے کا رونا بہت پسند ہے، اگر جلدی عطا کر دیا تو یہ ایسے مانگنا چھوڑ دے گا، اور اس بندے کی اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی جس کا مانگنا اس کے مالک کو پسند آ جائے۔
دعا کے سفر میں ایک بات تو طے ہے، انسان اپنے رب العزت سے جڑا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ اسے اس بات کا یقین ہونے لگتا ہے کہ جو ہے وہ اس کی مرضی سے ہے اور جو ہوگا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ قبول کرنا سیکھیے، چاہے غم ہو یا درد۔ قبولیت کی اس دیری میں دراصل یقین کا مستحکم ہونا بھی سکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ کچھ دعائیں اس لیے بھی وقت لگاتی ہیں کیونکہ انسان میں یقین اس مقام کا نہیں ہوتا جس مقام کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ یقین پیدا ہو جائے تب کیا معلوم وہ سب عطا کر دیا جائے جس کی وجہ سے دعا کی توفیق عطا کی گئی ہو۔ وہ جو بھیج رہا اسے قبول کرنا اور جو نہ دے اس پر صبر کرنا۔ جب اللہ کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر بھی اللہ مسکراتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں، اسی لیے تو اللہ کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو اور جانتے ہو تب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے، تو پھر اسے مناتے رہو۔ کیا پتہ تمہارا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہاری چاہ سے نواز دے۔ تو تم بس دعا کرو اور بہترین وقت کا انتظار کرو اور نصیب سے نہیں گھبراؤ، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ جو دوسروں کو بے چین کر دیتے ہیں نا، پھر اللہ بھی انہیں سکون نہیں دیتا۔ اللہ انصاف کرنے والا رب ہے۔ اگر زندگی میں آپ کبھی کسی ایسے فیز سے گزرے ہوں تو سب اللہ پر چھوڑ دیا کریں۔ وہ رب خوب اچھے سے جانتا ہے کب کہاں کسے کیا دکھانا ہے۔ اپنی سچائی کو صرف اپنے رب کو بتایا کریں، وہ خود ہی حق اور باطل کو الگ الگ کر کے رکھ دے گا۔ کچھ فیصلے اللہ پر چھوڑ دیا کریں، پھر رب کو ہی طے کرنے دیں، صحیح اور غلط، کھرا اور کھوٹا، اچھا اور برا۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، دوسروں کے گناہوں کے متعلق باتیں نہیں کرتا، اپنے مال میں سخاوت کرتا ہے، جو دوسروں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے اور لوگوں کی طرف سے دی جانے والی تکالیف برداشت کرتا ہے۔ تکلیف سے بڑی کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کا زندگی میں دکھ سے قریبی تعلق ہوتا ہے، جن کو تکالیف دیکھنے کی عادت ہوتی ہے اور جن کی زندگی میں قدم قدم پر آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ ایک دکھ ہی ہے جو یاد دلاتے ہیں کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے، تم اکیلے ہو، تم اللہ کے لیے آئے ہو اور اسی کے سہارے زندگی گزارنا سیکھو۔ اگر دکھ نہ ہوتے تو ہم دنیا کے میلے میں اتنے کھو جاتے کہ اللہ کی طرف واپسی کا راستہ ہی بھلا بیٹھے ہوتے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ ہماری دعاؤں میں خشوع و خضوع ہی بڑھ جاتا ہے جب ہم اپنا ٹوٹا دل لیے جائے نماز پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی تکلیفوں سے تنگ مت آؤ، کیونکہ ایک دکھ ہی تو ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رابطہ مضبوط کرتے ہیں۔ سنو، تم نے جس کو راضی کرنے کی ٹھانی ہے وہ تمہیں کبھی ہارنے نہیں دے گا۔
اس کی مان کر جو تم نے اپنی ذات کو یوں مٹی کیا ہے، وہ تمہیں اس طرح تسلیم خم کرنے پر ضرور نوازے گا۔ یہی اس کائنات کا راز ہے۔ جو اس کی تلاش میں نکلتا ہے، اس کو زیادہ لمبی مسافت طے نہیں کرنی پڑتی، بس کچھ سجدوں کی بات ہوتی ہے اور اللہ مل جاتا ہے۔ ہاں، اس کا پتہ کبھی ہم پا کر بھی کھو دیتے ہیں، لیکن تم اس بار اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ آندھیاں بھی آئیں گی اور طوفان بھی، مگر تم حوصلہ مت ہارنا۔ تم چلتے رہنا اور یقین رکھنا، وہ رب نہ تمہیں بھولا ہے اور نہ تم سے بیزار ہوا ہے۔ اللہ تو خود فرماتا ہے، تمہارا اختتام آغاز سے بہتر ہوگا۔ تمہاری چھپی خاموشی کا شور اللہ جانتا ہے، تمہارے دل کی بے قراری سے اللہ واقف ہے۔ تم کتنا درد اپنے اندر محدود کر بیٹھے ہو، اس کی چیخو پکار اس تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ تمہارے خالی دنوں سے واقف ہے، اللہ تمہاری روٹھی شاموں سے واقف ہے۔ وہ سب بدل دے گا، وہ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے، بس مانگتا وہ صبر ہے تمہارا۔ یقین و توکل یہ الفاظ صرف اللہ پاک کے لیے ہی بنے ہیں۔ ایک اللہ پاک کی ہی پاک ذات ہے کہ جس پر جتنا یقین و توکل کیا جائے، وہ آپ کے یقین کو اتنا ہی مضبوط کیے جاتا ہے، کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا، دھوکہ نہیں دیتا۔ اللہ پر توکل کے یہ ڈور مضبوطی سے تھامے رکھیے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، چاہے سب چھوڑ جائیں، توڑ جائیں، مگر یہ جو آپ کے رب کے ساتھ یقین کی ڈور ہے نا، تو یہ ٹوٹنی نہیں چاہیے اور نہ ہی چھوٹنی، نہ کمزور پڑنی چاہیے، بلکہ حالات اور وقت کی سختیوں کے ساتھ اس ڈور کو اور مضبوطی اور یقین کے ساتھ تھامے رکھنا ہے۔ مت سوچے کوئی کیا کہتا ہے یا کیا سوچتا ہے، مت دیکھیں کہ کوئی ساتھ دینے والا ہے بھی یا نہیں، بس اللہ پر توکل کی ڈور کو مضبوطی سے تھامے رکھیے اور اس دنیا کے سفر کو مکمل کریے۔ فکر نہ کریں، دعا کریں، مایوس نہ ہوں، اللہ پر امید رکھیں۔ بے یقینی ہی کیوں، بس اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ رب سے جڑے رہیں، وہ کارساز ہے۔ ہر چیز کی فکر کرنا اور اس کے ہونے نہ ہونے پر اندیشے پالنا آپ کو قلبی اور روحانی بیمار کر دے گا۔ اپنی کوشش کریں اور سائٹ پر ہو جائیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بظاہر نقصان میں دکھائی دینے والی چیز کو اللہ جلد ہی فائدے میں بدل دیتا ہے۔ اب عمل اور دعا کی کوشش جاری رکھیں۔ جب اللہ رب العزت آپ کو چن لیتا ہے نا، تو وہ دھیرے دھیرے حقیقت کے پردوں کو آپ پر کھولتا چلا جاتا ہے۔ وہ امیدیں جو آپ نے انسانوں سے، اپنے خواہشات سے لگائی ہوتی ہیں، ان سب کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہے۔ یہ دراصل ایک بہترین اللہ کا کرم ہوتا ہے آپ پر۔ وہ آپ کو دنیا کی خواہشات کی حقیقت دکھا کر آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھو، میری تدبیر تمہاری خواہشات سے عظیم تر ہے۔ تب آپ خواب کے سفر سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ تب دھیرے دھیرے اس دنیا کی محبت اور اس کی تمام خواہشات آپ کے دل سے اترنے لگتی ہیں، اور اللہ کریم اپنی محبت کے راستے آپ پر کھول دیتا ہے۔ پاکیزگی کے اس عمل میں جو بھی اذیت یا محرومی آئے تو گھبرانا نہیں، مایوس نہیں ہونا، صرف اللہ پر یقین رکھنا۔ وہ اگر کچھ لے رہا ہے تو ضرور اس میں بھی آپ کی بہتری ہی ہے۔ آپ جانتے ہیں، سکون کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ جو چاہے وہ پوری نہ بھی ہو،
لیکن دل پھر بھی مطمئن ہو۔ دوسری سکون کی کیفیت یہ بھی ہے کہ اگر اس رب العالمین سے دعا کی توفیق ملتی رہے اور انسان یہ سوچ کر خود کو مطمئن رکھے کہ وہ عطا کرنا چاہتا ہے، تبھی اتنے ناممکنات میں بھی دعا کا حصہ بنا کر رکھا ہوا۔ آپ کا دکھ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ لوگوں کو بس اپنا دکھ نظر آتا ہے۔ جب اللہ سے تعلق بنتا ہے تب آپ ساری رات روتے گزار دو، آپ کو حوصلے کے لیے کسی انسان کی نہیں بلکہ اللہ کی ضرورت محسوس ہوگی۔ تب لوگ دو چار الفاظ بول کے چلے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ بس آپ کا اللہ ہوتا ہے جس سے تم ساری باتیں کرتے ہو۔ انسان کے سہارے بہت کھوکھلے ہوتے ہیں، انسان بہت خود ضعیف ہوتے ہیں۔ فرق صرف آپ کی ذات پہ پڑتا ہے۔ آپ کا دکھ بس آپ کے علاوہ اللہ جان سکتا ہے، کوئی انسان کبھی نہیں جان سکتا۔ لوگوں کو اپنا کھویا نظر آتا ہے، انہیں اس غرض سے نہیں آپ نے بھی کھویا ہے۔ دنیا کی سن کر کہ فلاں کی دعا قبول نہیں ہوئی، فلاں نے فلاں کہا، فلاں پریشان ہے یا فلاں کب سے مانگ رہا ہے اسے اب تک نہیں ملا، فلاں جگہ یہ پڑھا تھا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ آپ یہ فلاں فلاں کو چھوڑ کر اپنے دل سے اپنے یقین کے ساتھ اپنے اللہ سے دعا مانگیں۔ فلاں کی دعا میں اس کی قبولیت میں کیا مصلحت تھی آپ نہیں جانتے۔ فلاں کو فلاں نعمت کیوں نہ ملی جس کی وہ دعا مانگ رہا تھا، اس میں پوشیدہ راز آپ نہیں جانتے۔ آپ پریشان ہیں، آپ کی طلب ہے، آپ کا درد ہے، آپ آزمائش میں ہیں، تو اسی طرح جس سے مانگ رہے وہ آپ کا اللہ ہے جو دینے پر قادر ہے۔ وہ آپ کا اللہ ہے جو آپ کے درد کو ختم کر سکتا ہے، وہ بھی آپ کا اللہ ہے۔ آپ اپنا رشتہ نبھائیں، دوسروں کو دیکھ کر، دوسروں کی دعاؤں کا دیکھ کر۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت ناقبولیت کے پہلے ہی فیصلہ مت کر لیں۔ آپ اس دنیا میں اپنے یقین اور اپنے ایمان پر ہیں۔ ہو سکتا ہے فلاں کا ایمان کم ہو، زیادہ ہوتا تو قبولیت پا جاتا۔ ہو سکتا ہے فلاں کی دعا کی قبولیت میں مصلحت آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اور شیطان کا یہ وسوسہ آپ کے دل میں ڈال کر آپ کو دعا سے روکنا ہے۔ اللہ سے اپنے رشتے سے دعا کریں، وہ یقیناً سننے والا ہے اور اسے صرف سنا کر ہی دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ یقین رکھیے اس پر، وہ یقین کرنے والوں کا یقین نہیں توڑا کرتا۔ اور تم دیکھنا اللہ بہت جلد تمہیں تمہاری چاہ سے نواز دے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں میرے تمام ویورز کے لیے میری اللہ پاک سے دعا ہے، یا اللہ ہماری مشکلیں آسان کر دو، یا اللہ ہماری دعاؤں پر کن فیکون کہہ دو۔ میرے مولا میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا۔ میرے مالک ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت ناشکرے ہیں، لیکن آپ تو بہت رحیم ہیں، آپ تو کریم ہیں، آپ کی شان تو بہت اعلیٰ ہے میرے مولا۔ ہم سب کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف فرما۔ میرے مالک ہمارے دل میں جو دعا ہے اسے پورا کر دو، بے شک آپ دلوں کے حال سے واقف ہیں۔ آپ تو اپنے بندوں کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں میرے مولا۔ ہم جو مانگ رہے ہیں ہمیں وہ عطا کر دو، بہتر نہیں بھی ہے تو بہترین بنا کر عطا کر دو۔ میرے مالک ہم بہت بے بس ہیں، ہم بہت مجبور ہیں، میرے مولا ہم پر رحم کر دو، اپنا کرم کر دو۔ آپ کی خاص توجہ کی، آپ کے کن کی طلبگار ہیں ہم،
میرے مالک، ہماری دعائیں ہمارے حق میں بہترین بنا کر ہمارا نصیب بنا دو۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہماری دعاؤں پر کون فرما۔ میرے مالک، بظاہر تو میرے لیے یہ ناممکن ہے، لیکن آپ تو ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہیں۔ میرے مولا، ہماری دعاؤں کو ہمارے لیے بہترین بنا کر قبول فرما۔ میرے مولا، ہمیں وہ عطا کر دو جس کی ہم نے آپ سے امید لگائی ہوئی ہے، اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، آمین۔ ویورز، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتایا کریں، کیونکہ آپ کے ایک کامنٹس ہمیں اور ویڈیوز کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔